یا جبال الحرم. اس آیت مبارکہ میں انسان کی فطرت، انسان کی خلقت کو بیان فرمایا. ہر انسان اس کی فطرت کے اندر محنت کرنا، مشقت کرنا خدا پاک نے رکھا ہے، یہ اس کی فطری چیز ہے. ہر آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور مشقت اختیار کرتا ہے. یہ اس کی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. جو لوگ آرام کی زندگی گزارتے ہیں، ترقی کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی محنت کوئی مشقت نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ وہ ورزش کریں، پیدل چلیں اور جو ہے اپنی اس فطری تقاضے کو پورا کریں. بہرحال آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. ایک محنت، ایک کوشش وہ ہے جس کا ثمرہ، جس کا نتیجہ وقتی ہوتا ہے، ہنگامی ہوتا ہے اور پھر وہ جو ہے ختم ہو جاتا. اور ایک محنت وہ ہے کہ جس کا ثمرہ، جس کا نتیجہ ہمیشہ ملتا رہے اور کبھی ختم نہ ہو. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ انسان وہ محنت اختیار کرے کہ جس محنت کے کرنے سے اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ ہمیشہ ملتا رہے، ہمیشہ کام آتا رہے. دنیا کی جتنی محنتیں ہیں، جتنی کوششیں ہیں، ان کا ثمرہ، ان کا نتیجہ وقتی ہوتا ہے، ہنگامی ہوتا ہے اور موت پر ختم ہو جاتا. انسان کی دنیاوی زندگی کی معراج تو یہ ہے کہ حکومت مل جاوے، سلطنت مل جاوے، بادشاہت مل جاوے، ملوکیت مل جاوے، یہ اس کا منتہا. لیکن موت آتی ہے تو یہ سب ختم ہو جاتا ہے، یہ سب دھرا رہ جاتا ہے. کسی بادشاہ کی بادشاہت، کسی عہدے دار کا عہدہ، کسی منصب دار کا منصب اسے موت سے بچا نہیں سکتا ہے، موت سے اس کو حفاظت نہیں کر سکتا. کتنے بادشاہ آئے ہیں کہ موت نے ان کی ساری بادشاہت، ان کی ساری مملکت، ان کی ساری حکومت ختم کر دی. فرعون جس کو اپنی بادشاہت پر ناز تھا، جس کو اپنی جو ہے مملکت پر فخر تھا اور جو کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ مصر جو ہے میری مملکت ہے اور یہ نہریں میرے نیچے سے بہہ رہی ہیں. لیکن موت آئی ہے تو وہ جو ہے ساری چیزیں رہ گئی ہیں، اس کی وہ حکومت، اس کی وہ سلطنت، اس کا وہ دبدبہ، اس کی وہ ساری رعونت سب ختم ہو گئی ہے. یہاں تک کہ جب موت آئی ہے تو اس کے زبان کے اوپر بھی وہی کلمہ تھا جو جس کی طرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دعوت دیتے ہیں. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. موت جب آئی ہے، ڈوبنے جب لگا ہے تو کہنے لگا کہ یہ جو ہے میں بھی اس کا یقین رکھتا ہوں، میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن ایسے وقت کے اندر جبکہ موت سامنے ہو، جبکہ آخرت کا مشاہدہ ہو جائے، اس وقت کا ایمان جو ہے اس کا اعتبار نہیں. لیکن میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ اس کی ظاہری اس کلمے کی کہنے کی برکت سے خدا پاک نے اس کو دنیا کے اندر جو ہے نجات دے دی ہے کہ اس کا مجسمہ اب تک باقی رکھا ہوا ہے احرام مصر کے. بہرحال ایک محنت وہ ہے کہ جس محنت کا نتیجہ، جس محنت کا ثمرہ وہ وقتی ہوتا ہے، ہنگامی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ موت تک ہوتا ہے، موت پر ختم ہو جاتا. اور ایک محنت وہ ہے کہ جس محنت کرنے کا ثمرہ ہمیشہ ملتا رہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ ملتا رہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہ ہو اور کبھی چھننے والا نہیں ہو، ہمیشہ کے لیے ہو اور وہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہو. سمجھداری کی بات، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی وہ محنت کرے جس کا نتیجہ ہمیشہ ملتا رہے، جس کا ثمرہ ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو اور کبھی چھننے والا نہ ہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی محنت ہے، وہ دین کی محنت ہے، وہ جو ہے ایسی محنت ہے کہ اس کا نتیجہ جب ملے گا تو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کے کام آئے گا، اس کا ساتھ دے گا اور اس کے لیے ترقی کا ذریعہ
اور اس کے علاوہ اللہ جل شانہ عمن والہ کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، اس محنت کرنے کے اندر جو چیز بھی خرچ ہوگی اللہ جل شانہ عمن والہ اس کا بھی اجر دیں گے، اس کا بھی ثواب دیں گے۔ جو وقت اللہ کے راستے میں گزرتا ہے اللہ کے یہاں وہ دنیا اور ما فیہا اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ فیہا خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے کی ایک محنت، اللہ کے راستے کی ایک صبح اور اللہ کے راستے کی ایک شام دنیا اور دنیا کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مطلب جو ہے وہ جہاد ہے، ایسا نہیں، یہ عام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ترجمۃ الباب باندھا ہے، باب المشی الی الجمعہ، جمعے کی طرف پیدل چل کر جانا، اور اس کے اندر روایت جو بیان کی ہے وہ کی ہے من اغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ، جمعے کے لیے جانا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی اللہ کا راستہ۔ تو اللہ کے راستے کی ایک صبح، اللہ کے راستے کی ایک شام، یہ جو ہے دنیا اور ما فیہا سے بڑھی ہوئی ہے اللہ کی۔ اور ایسے ہی وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ہزاروں گنا بن کر خدا کے یہاں ملتا ہے، اور وہ سواری جو اللہ کے راستے میں استعمال کی جاتی ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی قیمت بھی گھر پر پڑھنے کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں اس کی قیمت کروڑوں گنا بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، ہمیں دین کی محنت کو اپنانا ہے اور اس راستے میں نکل کر اللہ کے ذکر کی، نمازوں کی، اعمال کی پابندی کرنی ہے کہ اس راستے میں نکل کر اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اللہ جل شانہ اس کا بہت بدلہ دیتے۔ اس کی محنت کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے، اس کے اندر اپنی زندگی کو لگانا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دنیاوی اسباب کو، دنیاوی مشاغل کو ان کو ترک کر دیں، نہیں، اس کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر اللہ نے یہ نہیں بتایا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر ملنگ بن جاؤ، بلکہ ان ساری چیزوں کو کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ دین کی محنت کو کرنا ہے، دین کے کام کو کرنا ہے، دین کے مشغلے کو اپنانا ہے۔ لیکن دنیاوی مشاغل ایسے ہوں کہ اس کے اندر خدا کے حکموں کو پورا کیا جا رہا ہو، اس کے اندر اپنی منمانی نہ کی جا رہی ہو، تجارت کی جا رہی ہو، وہ بھی شریعت کے مطابق ملازمت کی جا رہی ہو، وہ بھی خدا کے احکامات کے موافق مزدوری کی جا رہی ہو، وہ بھی خدا پاک کے حکموں کے موافق کی جا رہی ہو، اور ایسی صنعت اور کاریگری کارخانے چلائے جا رہے ہوں، اس کے اندر بھی خدا کے حکموں کی پابندی کی جا رہی ہو، اس کے پابند ہو کر چل رہے ہوں، اس طریقے سے اپنے دنیاوی مشاغل کریں گے تو یہ بھی آخرت کی محنت میں شمار ہوں گے، ان کا بھی بدلہ، ان کا بھی اجر ملے گا۔ اور حدیث پاک میں ہر ایک کے بارے میں بیان کیا گیا۔ مزدور کے بارے میں روایت میں آتا ہے جو تھک کر سارے دن کی مزدوری محنت کر کے تھک کر گھر آتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے۔ لیکن آج ہماری مزدوریاں، آج ہماری تجارتیں، آج ہماری زراعتیں، آج ہمارے باغات، آج ہماری صنعتیں، آج ہمارے کارخانے، اس کے اندر ہم غیروں کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کی جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ جل شانہ عمن والہ ہمیں دین کی محنت کرنے کے لیے قبول فرماوے اور ہمارے مشاغل اپنے حکموں کے مطابق اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے موافق ان کو چلانے کی، ان کو جو ہے اپنے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا زندگی کے رخ کے بدلنے کا معاملہ ہے۔ زندگی کا رخ اگر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں خدا کے حکم کے مطابق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بس صرف زندگی کے کانٹا بدلنے کی دیر ہے۔ ہمارا کانٹا بجائے دنیا کے حصول کی بجائے
آخرت کے حاصل کرنے کا بن جائے تو پھر یہ ساری چیزیں اپنے اپنے ڈھنگ پر اپنی اپنی راہ پر سیدھی جگہ پر آ جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرماوے، پوری زندگی کو شریعت کے مطابق اللہ کے حکموں کے موافق گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ یہ جماعتوں میں نکلنا، یہ تین تین چلے کے لیے نکلنا، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہماری زندگی کا کانٹا بدل جاوے۔ جو آج ہماری زندگی کا محور دنیا ہی بنی ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں میں ہماری فکروں میں آخرت سما جاوے اور اس کی فکر ہمارے اندر آ جاوے، اس کی تیاری کرنے کے جذبے ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ موت آنی ہے، آخرت کی منزل آنی ہے، کوئی اس سے چھپنے والا نہیں، کوئی اس سے بچنے والا نہیں، کوئی بادشاہ ہو، کوئی جاگیر والا ہو، کوئی صنعت اور کاریگری والا ہو، کوئی پہلوان ہو، کوئی ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت کی باری لگی ہوئی ہے، آج اس کی کل ہماری باری۔ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو سفر کرنا ہے، اور ہر ایک کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہر ایک کو اپنی زندگی کا حساب دینا۔ اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرماوے، اس کی تیاری کرنے کے جذبے ہمارے اندر پیدا فرماوے، اور ہماری محنتوں کو ایسی محنتیں بناوے جس کا ثمرہ ہمیشہ ملنے والا ہو، جس کا نتیجہ کبھی ختم ہونے والا ہو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے، تمہیں بھی نصیب فرماوے۔ پڑھو درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم افتح أبواب هدايتك، اللهم افتح أبواب هدايتك، اللهم افتح أبواب هدايتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أحيي الدين كله في العالم كله في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا نفسته ولا كربا إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته وغنمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بالإمام العادل بالخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم وفقهم لما تحب وترضى واجعل آخرتهم خيرا من الأولى. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم كل حدهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نشق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك
وحب من ينفعنا حبه عندك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر كله، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزِ عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزِ الأنبياء كلهم خيرا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم نے تیرے دین کے بارے میں اور اے اللہ تیرے احکامات کے بارے میں جتنی بے عنوانیاں کی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا ہم نے جنازہ نکالا ہے، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ اپنا سچا بندہ بنا دے. اے اللہ اپنے حکموں پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی رغبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری زندگی کو یا اللہ سنت کے مطابق بنا دے. اے اللہ سنت کے مطابق بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں کو اور اے اللہ ہماری بستیوں کو اور اے اللہ ہمارے علاقے کو اے اللہ ایمانی گھرانے بنا دے. اے اللہ ایمانی بستیاں بنا دے. اے اللہ ایمانی زندگی کو زندہ فرما دے. اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے. اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما دے. اے اللہ پورے عالم میں یا اللہ ایمانی زندگی کو زندہ فرما دے. اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے. اے اللہ عرب میں اور عجم میں یا اللہ یورپ میں، ایشیا میں، اے اللہ افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اے اللہ ہر بر اعظم میں یا اللہ ایمانی زندگی کو زندہ فرما دے. اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے. اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے. اے اللہ فواحش و منکرات کو ختم فرما دے. اے اللہ طاعت و عبادات کو زندہ فرما دے. اے اللہ طاعت و عبادات کو زندہ فرما دے. اے اللہ طاعت و عبادات کو زندہ فرما دے. اے اللہ برائیوں کی جڑوں کو کھیر دے. اے اللہ برائیوں کی جڑوں کو کھیر دے. اے اللہ برائیوں کی جڑوں کو کھیر دے. اے اللہ بھلائیوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ بھلائیوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ بھلائیوں کو زندہ فرما دے. اے اللہ پورے عالم انسانیت پر رحم فرما دے. اے اللہ سیدھی راہ کی سمجھ نصیب فرما دے. اے اللہ سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ سیدھی راہوں کو کشادہ فرما دے. اے اللہ غلط راہوں کو مسدود فرما دے. اے اللہ غلط راہوں کو مسدود فرما دے. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ دشواریوں کو ختم فرما.
اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہر حاجت والے کی حاجت کو یا اللہ تو خوب جانتا ہے، اے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دے، اے اللہ پورا فرما دے، اے اللہ سہولت کی راہ کشادہ فرما دے، اے اللہ سہولت کی راہ کشادہ فرما دے، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ ہماری اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو اور اے اللہ اس میں بیان کرنے والوں کو اور اے اللہ اس میں سننے والوں کو، اے اللہ اس میں یا اللہ جس نیت سے جو شریک ہوا ہو اے اللہ اس کو قبول فرما دے، اے اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما دے، اے اللہ دین کی محنت کے لیے سینوں کو منشرح فرما دے، اے اللہ دلوں کو کھول دے، اے اللہ دلوں کو کھول دے، اے اللہ دلوں کو کھول دے، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ یہ لکھا ہے کہ معاف فرما، اے اللہ ہم کوتاہ ہیں، اے اللہ قصوروار ہیں، اے اللہ اپنے قصور کا اعتراف ہے لیکن تو عفو ہے بہت معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی جو اصلی حاجت ہے اے اللہ ایمان پر خاتمے کی اور اے اللہ تیری مغفرت کی، اے اللہ ہمارے سب کے لیے حسن خاتمہ مقدر فرما دے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما لے، اے اللہ پورے سفر کو قبول فرما لے، اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا کر اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ خصوصاً ان علاقوں میں یا اللہ جن میں ہمارا گزر ہوا ہے اے اللہ ان علاقوں کو قبول فرما دے، اے اللہ دین کی محنت پر قائم فرما دے، اے اللہ عرب میں اور عجم میں اے اللہ اس دعوت کی محنت کو صحیح نہج پر قائم فرما دے، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، اے اللہ دشواریوں کو ختم فرما دے، اے اللہ سینوں کو کھول دے، اے اللہ دلوں کو منشرح فرما دے، اے اللہ اسباب عافیت کو پیدا فرما دے، اے اللہ اسباب عافیت کو پیدا فرما دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت مقدر فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی آفات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، اے اللہ تمام احوال کو درست فرما، اے اللہ جتنے مکاتب ہیں اور اے اللہ جتنے مدارس ہیں اور اے اللہ جتنے دینی مراکز ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ شریر کی شرارت سے اور اے اللہ فتین کے فتنے سے اور اے اللہ خلل انداز کی خلل اندازی سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ دندونی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ دین کی ہوائیں چلنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ بے دینی کے مٹنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ کام کرنے والوں میں یا اللہ اخلاص للہیت پیدا فرما، اے اللہ احسان کی صفت پیدا فرما، اے اللہ اپنی رضا جوئی کے جذبے پیدا فرما، اے اللہ اغراض سے اور نفسانیت سے عافیت کے ساتھ پاک فرما، اے اللہ ہماری اس دعوت والے کام کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہر شرح سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر جگہ کے کام کرنے والوں میں یا اللہ الفتیں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ اکرام و احترام کی صفت پیدا فرما، اے اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما، اے اللہ اجتماعیت نصیب فرما، اے اللہ اجتماعیت نصیب فرما، اے اللہ دلوں کو اغراض سے پاک فرما، اے اللہ اخلاص سے معمور فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ بھرپور تائید فرما، اے اللہ غیبی مدد شامل حال فرما، اے اللہ غیبی مدد شامل حال فرما، اے اللہ تیری مدد بغیر اے اللہ قدم نہیں اٹھ سکتا ہے،
اے اللہ اپنی مدد سے یا اللہ تائید فرما، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ پوری پوری دستگیری فرما، اے اللہ ہمارے ساتھیوں کو اور اے اللہ ہمارے دوستوں کو اور اے اللہ ہمارے سے محبت کرنے والوں کو یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ سیدھی راہ پر ثابت قدم فرما، اے اللہ غلط راہ پر چلنے سے اور اے اللہ قدموں کے ڈگمگا جانے سے یا اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ثبات قدمی نصیب فرما، اے اللہ استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔